بھی بہت اچھا گاتے تھے، اس کے علاوہ اور کیا کیا مشاغل تھے؟ میرا ذاتی ارادہ تھا کہ میں سنگر بنوں، تو مجھے گائیکی بہت اچھی آتی تھی، میں بینجو بجاتا تھا۔ تو میں نے ایران، اس وقت شاہ رضا پہلوی کا زمانہ تھا، جو ایران امریکہ کا منی امریکہ تھا، جی تو شیراز میں ایک یونیورسٹی تھی جس میں میوزک سکھایا جاتا تھا، وہاں میں نے لیٹر لکھا کہ میں اس طرح آپ کے ہاں، چونکہ پاکستان میں اگر کرتا تو میرے والد بڑے جابر تھے، بہت سخت ذمہ دار تھے، ایسا مارتے تھے، ہمیں رحم آتا تھا نوکروں کو جب وہ غصے ہوتے تھے۔ تو وہاں سے مجھے جواب آیا کہ آپ ہمارا یہ لیٹر ایران ایمبیسی کو بھیجیں اور وہاں سے وہ آپ کے ویزے کا انتظام کریں۔ میں نے وہ لیٹر ایران ایمبیسی کو بھیج دیا، ساتھ اپنی اپلیکیشن بھیج دی۔ وہ آنے والی تھی کہ میرا ایک دوست مجھے ایسے پکڑا اور 3 دن کے لیے لے گیا۔ نہ مجھے تبلیغ کا شوق، نہ مجھے اس کا پتہ، نہ میری کوئی رغبت۔ میں نے تو آپ کو اپنی رغبت بتا دی کہ ٹوائلٹ میں بھی میں ریڈیو لے کے جاتا تھا، گانے سنتا رہتا تھا، اور باتھ روم میں بھی ریڈیو لے کے جاتا تھا، ایسے اوپر روشن دان میں رکھ کے میں گانے سنتا رہتا تھا۔ بس اس 3 دن میں پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، میرے رب کی رحمت، آپ جیسے بہترین دوستوں سے ملنا مقدر تھا، ایسے استاد ملنے مقدر تھے۔ طارق جمیل کی زندگی میں وہ کون سا ایسا ٹرننگ پوائنٹ تھا جس نے ان کو مولانا طارق جمیل بنا دیا؟ تو میں نے ایک حدیث سنی کہ جب کوئی غلط آدمی مرتا ہے تو 500 فرشتے عذاب کے آتے ہیں اور اس کی روح کو بہت شدت سے نکالتے ہیں، اور جب کوئی نیک آدمی مرتا ہے تو 500 فرشتے رحمت کے آتے ہیں جو بڑے ویلکم کے ساتھ اس کی روح کو لے کے جاتے ہیں۔ تو میں ایسے چپ کر کے نہ بیٹھ گیا، میں سوچنے لگا کہ اگر ابھی میں مر جاؤں تو کون سے فرشتے آئیں گے۔ میں اپنا انالیسس کرنے لگا، ابھی اللہ کا غیبی نظام ہے، تو مجھے خیال ہے میرے پاس تو عذاب کے فرشتے آئیں گے، تو پھر میں تو برباد ہو گیا، تو مجھے ان کے ساتھ ٹائم لگانا چاہیے، اپنی لائف چینج کرنی چاہیے۔ تو وہ 3 دن سے میں نے 4 مہینے کر دی۔ میں نے کہا جی چونکہ تبلیغ کا نصاب ہے 4 مہینے، سال میں چلہ، ایک دفعہ 4 مہینے، پھر سال میں چلہ۔ تو میں نے 3 دن سے 4 مہینے کی چھلانگ لگا دی۔ مجھے خود واللہ سمجھ میں نہیں آیا کہ میرے ساتھ یہ کیسا ہوا اور کیا ہوا۔ تو میں نے ان کو لکھا دیے۔ جمعہ کا دن تھا تو ایک گاؤں میں تھے، تو میں باہر نکلا کہ شیو کراؤں، تو نائی کے پاس آدمی بیٹھا ہوا تھا، وہ اس کی شیو کر رہا تھا۔ میں پھر اندر چلا گیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد آیا کہ میں آ کے شیو کراؤں، تو پھر ایک اور اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ پھر میں اندر گیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد آیا تو ایک اور بیٹھا ہوا تھا۔ تو اب دیکھیں میرے دل میں خیال آتا ہے کہیں اللہ داڑھی تو نہیں رکھوانا چاہتا، جو ہر دفعہ تو جاتا ہے تو آگے آدمی بیٹھا ہوتا ہے، تو کہیں اللہ داڑھی تو نہیں رکھوانا چاہتا۔ میں نے کہا چلو آج سے داڑھی رکھ لیتے ہیں۔ جب چند دن گزرے تو اس وقت فلم سٹار رنگیلا رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اس کی بخشش کرے، اس کی ایک مووی آئی تھی دیا اور طوفان، جی، اور پھر آئی تھی رنگیلا، وہ دونوں بڑی سپر ہٹ ہوئی تھی۔ تو اس کے بعد 2 رنگیلے کی اناؤنسمنٹ تھی، تو جب میں نے 3 چیلے کر دیے تو مجھے خیال آیا 2 رنگیلے تو رہ جاوے گی، تو اب کیا کروں۔ تو چونکہ وہ اس سے اگلے جمعے ریلیز ہونے والی تھی، تو اب میں آیا امیر کے پاس۔ میں نے کہا جی میں تو 3 دن کے لیے آیا تھا اور 4 مہینے کر دیے، میرے پاس کپڑے بھی نہیں، پیسے بھی نہیں، مجھے اب 2 دن کی چھٹی دیں، میں پیسے بھی لے آتا ہوں، کپڑے بھی لے آتا ہوں، اور جی میں تھا کہ جا کے 2 رنگیلے دیکھوں گا۔ وہ چلا جاتا، پھر کس نے واپس آنا تھا۔ اللہ امیر کی بخشش کرے، عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ملتان کے تھے، کہنے لگے میرے پیارے یہ میرا سائز ایک جیسا ہے کہ مجھ سے کپڑے بھی لے لے، اور جتنے پیسے چاہیے پیسے بھی لے لے، تو ابھی جا نہیں تو پیسے تو تھے میرے پاس، میں نے تو جھوٹ بولا تھا۔ تو میں پھر تھوڑا نرم بھی پڑ گیا تھا، جواز بھی ختم ہو گیا۔ ہاں، تو پھر میں نے 4 مہینے مکمل کی۔ 4 مہینے کے اینڈ میں تھا، میرے 4 مہینے میں ایک رمضان پورا آیا، پیدل سفر بارڈر کی طرف، جو قصور سے آگے تھوڑا سا
اور دیہات تھے جو بارڈر کے قریب لگ جاتے گنڈا سنگھ والا انڈیا بارڈر کے قریب لگ جاتے، وہاں پیدل سفر تھا 1 مہینے کا، اور آپ اندازہ لگائیں 1 مہینہ ہم نے سفر کیا، رائمنڈ سے گئے بھی، وہاں سے واپس بھی آئے، 27 روپے لگے ہمارے 1 مہینے میں، اور وہاں کوئی ہماری ضیافت ایسی نہیں ہوئی، ہمیں خود ہی پکانا پڑتا تھا۔ تو میں نے دعا مانگنی شروع کی، یا اللہ مجھے لیلۃ القدر نصیب فرما، اور میں پیدل سفر کر رہا ہوں تو میں 5 راتیں تو نہیں جاگ سکتا کہ میں 5 راتوں میں اسے تلاش کروں، جو رات ہو نا مجھے اٹھا دینا، تیری بڑی مہربانی۔ پہلے روزے سے مانگنا شروع، وہی کام کیا جو آپ کتاب کے ساتھ کرتے تھے۔ تو 21 رمضان تھی، ہم ایک اہل حدیث کے گاؤں میں تھے، رات 12 بجے کسی نے مجھے یہاں سے پکڑ کے اٹھا دیا، ایسے اٹھا، فزیکلی یہاں سے یوں کیا، تو سردیاں تھیں بہت، دسمبر کا مہینہ تھا، میں اٹھ کے بیٹھ گیا، میں نے ادھر دیکھا، مجھے کس نے اٹھایا ہے؟ کوئی بھی نظر نہیں آ رہا، میں نے گھڑی دیکھی، 12 بج رہے تھے، تو میں نے دوبارہ رضائی اوپر لے لی، ایک دم مجھے کرنٹ لگا کہ آج تو 21 کی رات، یہ تو اللہ نے تجھے اٹھایا ہے۔ میں نے رضائی ادھر پھینکی اور باہر نکل گیا اور وضو کیا، اور سحری تک میں اللہ سے مانگتا رہا کہ یا اللہ مجھے تو اس کام کے لیے قبول کر لے۔ جب واپس رائمنڈ چلے تو بس میں بیٹھا، میں سوچ رہا تھا کہ تو ڈاکٹر بن رہا ہے، اور یہ دعا تو نے کیا مانگی ہے کہ اس کام کے لیے قبول کر لے؟ اگر یہ کام کرے گا تو ڈاکٹری نہیں چلے گی، ڈاکٹر بنے گا تو یہ نہیں چلے گا، تو کیسے ہوگا؟ میں نے کہا اچھا، ہمارے والد صاحب کہا کرتے تھے جب کوئی مسئلہ ایسا تو اچھا او جانے، میں نے کہا اچھا تو جانے، تجھے منظور ہوگا تو کر دے گا۔ 4 مہینے میں 1 ہفتہ باقی تھا، تو مجھے ایک نوجوان ملا کوثر پشاور کا، اس کا جنرل سٹور تھا، ہم دونوں کی تشکیل مرکز میں تھی کٹھی خدمت میں۔ مجھ سے پوچھتا ہے آپ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا میں نے FSC کیا ہے، میں نے میڈیکل میں داخلہ لینا ہے۔ کہنے لگے تم عالم بن جاؤ۔ میں نے کہا بہت لینتھی اور مشکل سفر ہے، معذرت چاہتا ہوں۔ کہنے لگا تمہارے والد کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا ذمہ دار ہیں۔ کہنے لگا پھر ڈاکٹر بننے کا یہی مطلب ہے کہ پہلے بھی پیسے ہیں، کچھ پیسے اور آ جائیں گے، اس سے زیادہ کیا کرو؟ تو اس نے میری وکٹ اڑا دی، چونکہ مجھے جتنی دفعہ بھی ڈاکٹر بننے کے لیے کہا گیا تو 2 باتیں، تینوں ڈاکٹر بنانا ہے، بڑا پیسہ بڑی عزت۔ میری یادداشت اچھی ہے، اب بھی اچھی ہے، مجھے یاد نہیں کہ مجھے کبھی میری ماں نے، باپ نے، چاچے نے کہا ہو کہ مریضوں کی خدمت کرے گا، ان کی دعا لے گا اور ان کی تو خیر خواہی کرے گا، اللہ راضی ہوگا، نیور۔ بڑا پیسہ بڑی عزت۔ تلمبے میں ایک غریب فیملی تھی، اس میں ایک ڈاکٹر بن گیا تھا، اور ڈاکٹر بن کے وہ پیتھالوجسٹ تھا، ڈاکٹر معین رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ نشتر ملتان میں تھے، تو مجھے کہتے ویکھیے ڈاکٹر معین، ابا جی کہتے ویکھیے ڈاکٹر معین کہ میں غریب جی آئی آج کیڈی دی عزت ہے، کیڈا نہ ہے، انہیں تیرا بھی نہ بن جس۔ تو جب اس نے مجھے کہا کہ پہلے بھی پیسے ہیں، کچھ اور آ جائیں گے، میں نے کہا یہ بات تو صحیح کر رہا ہے، اور ایک دفعہ زندگی میں دنیا میں آئے ہیں پھر آنا نہیں، تو کیوں نہ میں یہی کروں جو یہ کہہ رہا ہے۔